اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا، ظاہر ہے ہم سب تبدیلی کے خواہش مند ہیں، حالات سے بیزار ہیں۔ حالات جو ہے وہ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو اطمینان کا اظہار کرے کہ بھئی حالات بالکل ٹھیک ڈگر پہ جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں۔ تو حالات ہر اعتبار سے خراب ہیں، دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، یعنی ایسے حالات جو ہمارے بزرگوں نے کبھی سوچے نہیں تھے۔ بچوں کو قابو کرنا مشکل ہو رہا ہے، یعنی موبائل ان سے چھیننا، ان سے لے لینا اور ان کو پڑھائی کی طرف لانا کتنا دشوار ہو رہا ہے۔ اور عدم تربیت کا اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں اور رشتہ داریاں چند مہینوں کی ہوتی ہیں اور پھر خلا کی نوبت آتی ہے یا طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ کتنے جو ہے نا واقعات جو خلا اور طلاق کے، جس کا تناسب جو ہمارا میڈیا ہے وہ بتاتا ہے کہ تناسب انتہا کو پہنچا ہوا ہے، انتہائی بڑھ چکا ہے۔ تو اب ان حالات کو تبدیل کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے وہ بھی اپنی نوعیت کا بدترین قسم کا معاشرہ تھا، ہر طرح کی خرابیاں تھیں، مایوس کن حالات تھے، جنگیں ہوتی تھیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، عدم تحفظ میں ہر شخص مبتلا تھا، اس کو اس قبیلے سے خطرہ، اس کو اس قبیلے سے خطرہ۔ اور جب یہ بدامنی کی یہ صورتحال ہو تو پھر جو ہے وہ یعنی معاشی طور پر بھی وہ ایسی کمیونٹی کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس کس نوعیت کے ان کے مسائل تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے کیا آواز لگائی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اس دعوت کو لے کر کھڑے ہو گئے، اس دعوت کو پہنچانے کا حق ادا کیا۔ آپ جانتے ہیں کتنی تکلیفیں جھیلیں، کتنی مشکلات برداشت کیں، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ اپنی جو صرف دین کی وجہ سے اپنی 2 بیٹیوں کی طلاق ہو گئی کہ اس وجہ سے کہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو بھی آپ پر ایمان لا رہا تھا اس کو کس کس قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ تو یہ قربانیوں کی تاریخ تھی جو اللہ کے پیغمبر، آپ کے گھر والے اور آپ کے ساتھی رقم کر رہے تھے۔ اب اگر تبدیلی چاہیے، انقلاب چاہیے، حالات کی بہتری چاہیے، تو سب سے پہلی ضرورت ہماری اس چیز کی ہے کہ ہم توحید کو تو ہمارے سمجھ آ گئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دے دیا ہے توحید کا۔ اب اس توحید کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی تو ہو۔ اس توحید کے لیے کم از کم ہم اپنے جسم کو تھکانے، کوئی تو مرحلہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو تھکائیں، کوئی تو مرحلہ ہے کہ ہمارے مالی مفادات پہ زد پڑے اس وجہ سے کہ ہم توحید کے علم بردار بن کے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے کاروبار کو نقصان پہنچے کہ اس وجہ سے کہ ہم توحید کے علم بردار بنے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ ناتا ٹوٹے اس وجہ سے کہ ہم توحید کے دعوت دیتے ہیں، توحید کے علم بردار بنے ہوئے ہیں۔ کوئی تو مرحلہ ایسا ہے زندگی میں۔ یہ خالی خواہشات سے اور خالی دعاؤں سے تبدیلی قطعی نہیں آتی، کسی صورت نہیں آ سکتی۔ صرف ہم خواب دیکھتے رہیں اور یہ اللہ سے دعائیں کرتے رہے، بیت اللہ کا جو ہے غلاف پکڑ کر بھی دعائیں کی جائیں نا، اور کی جا رہی ہیں۔ آپ ابھی دیکھیں نا کہ حجاج کرام کی تعداد کتنی تھی، 30-35 لاکھ لوگ تھے نا جو حرم میں موجود تھے۔ وہ کیا کیا دعائیں کر رہے ہوں گے، کس طرح کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ترقی عطا فرما دے امت مسلمہ کو، اللہ مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، اللہ کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ اتنی دعائیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، کہاں نہیں ہو رہی، مسجد ہو رہی ہیں، ہر ایک اس طرح کی دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تبدیلی تو کوئی نہیں ہے، بدترین حالات ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ محض دعائیں تو اللہ کے ہاں جب تک بندہ اسباب اختیار نہیں کرتا،
اگر دعاؤں کے ذریعے سے تبدیلی آتی تو پھر اللہ کے پیغمبروں کو بھی میدان میں نکلنا نہ پڑتا، لوگوں کے ساتھ جو ہے اپنی دعوت کو لے کر ان کے ساتھ ان کے جھگڑے نہیں ہوتے، ان کی جنگیں نہیں ہوتی، بلکہ ایک جگہ وہ بیٹھتے اور اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ اس قوم کو عقیدہ درست فرما دے، یا اللہ اس قوم کو ترقی عطا فرما دے، اس میں اتحاد پیدا فرما دے، ان کے معاشی مشکلیں آسان کر دے۔ یعنی آپ کو کوئی نبی ایسا نظر آئے گا؟ قرآن تو نبیوں کی سیرت کا بیان ہے نا، انبیاء کی سیرت اگر پڑھنی ہو تو وہ قرآن تو کون سا نبی کی سیرت آپ کو بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ ہر نبی جس نبی کا ذکر پڑھیں گے قرآن مجید میں کہ انہوں نے اس قوم کو دعوت دی اور انہوں نے ان کے سامنے لڑائی جھگڑا کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، انہوں نے کہا تم یہ کون سی دعوت لے کر آگے ہو، انہوں نے کہا کہ بھائی تم جو ہے یہ سارے کام کیا ایک ہی خدا کر سکتا ہے، یعنی طرح طرح سے اعتراضات انہوں نے کیے، اور یہ جھگڑے کی نوبت آئی اور اسی کشمکش میں انبیاء کی زندگی بسر ہوئی۔ تو اب یہ جو کشمکش ہے حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی، صحیح اور غلط کی، جو یہ کشمکش انبیاء کی زندگی میں ہے، یہی ہر مومن کی زندگی کا خاصہ ہے، یہی صحابہ کرام کی زندگی کا خاصہ ہے، یہی تمام ہمارے اسلاف نیک لوگوں کی زندگی کا خاصہ ہے۔ کبھی بھی مومن مطمئن نہیں بیٹھتا کہ بھئی وہ بس حالات لوگ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں چلنے دو، ہمیں کیا اس کی پرواہ، میں تو اللہ سے رابطے میں ہوں، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں تو رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، قرآن مجید کا ترجمہ بھی میں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح کا جو یعنی سوچ ہے کہ بھئی دنیا جائے بھاڑ میں اور یہ کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ روش یہ رویہ مومنین کا نہیں ہے، انبیاء کا نہیں ہے، انبیاء کے ماننے والوں کا نہیں ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، نیکی کا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں قربانی کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، قربانی کے لیے میدان میں نکلنا پڑے گا، بغیر قربانی کے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اب بھی آپ کہیں کہ بھئی یہ جو کفر کا اس وقت غلبہ ہے، یہ شاید شیطان کا کوئی حربہ ہے، شیطانی طاقتوں نے اتنی جو ہے نا مسلمانوں کو اس طرح جو ہے نا جکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو بھائی انہوں نے بھی تو قربانیاں دی ہیں نا۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، یہاں پر جو کوشش کرتا ہے اس کو وہ پا لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن گھر پہ بیٹھا رہے اور اس کو سب کچھ مل جائے اور کوئی کافر میدان میں نکل کر محنتیں کرتا رہے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر تبدیلی چاہتے ہیں، اگر اصلاح چاہتے ہیں، اگر انقلاب چاہتے ہیں، اگر اس دین کا غلبہ چاہتے ہیں، اگر قوم کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جذبہ اپنے اندر عزم بیدار کرنا ہوگا اور قربانی کے لیے میدان عمل میں نکلنا ہوگا، اپنا پسینہ بہانا ہوگا، اپنے جسم کو تھکانا ہوگا، ذمہ داریاں لینی ہوں گی اور کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جس ڈسپلن میں رہ کر تبدیلی آتی ہے اس ڈسپلن کا حصہ بن کر رہیں اور اس میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اپنا کردار ادا کریں۔ تو کوئی بھی اگر کوئی معمولی سی بھی تبدیلی بغیر کوشش کے، بغیر جدوجہد کے اور بغیر قربانی کے نہیں آتی، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اپنے آپ کو فریب نہیں دینا، بلکہ ہمیں اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے خود میدان عمل میں نکلنا ہوگا۔ اور دیکھیں جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کو سر بلند فرما دیتا ہے، اللہ ان کو عظمت عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کو کامیابی و کامرانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا فرما دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم مومن ہو تو کامیاب تم ہوگے۔ اور کہا حقاً علینا نصر المومنین، ہمیں کوئی پابند نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود پابند کیا ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ تو اللہ مدد پر آتا ہے ان لوگوں کی جو میدان میں نکلتے ہیں۔
اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معیت میں جب وہ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا انقلاب اور کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس عزم کو بیدار کرنا، اس عزم کو بیدار رکھنا، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، ورنہ حالات جس نہج پہ جا چکے ہیں اس میں اگر ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو یقین کریں کہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ بدترین ہوگا، اور پھر ہماری آنے والی نسلیں نہ الحاد سے جو ہے بچ سکتی ہیں، نہ شرک اور کفر اور بدعتوں سے بچ سکتی ہیں۔ اس کے لیے یہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔